السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک نماز سے متعلق مسئلہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ مسئلہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس کا جاننا ہر کسی پر ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے میں آپ جانتے ہیں کہ ضروری ہے کہ پیشانی اور یہ ناک یعنی ناک کی ہڈی زمین پر جمنا ضروری ہے۔ اگر پیشانی صحیح طریقے سے زمین پر نہ جمے یا ناک کی ہڈی صحیح طریقے سے زمین پر سجدے کی حالت میں نہ جمے تو وہ نماز واجب کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناک اور پیشانی یہ چیزیں سجدے میں زمین پر جمانا یعنی صحیح طریقے سے زمین پر ٹکانا یہ واجب ہے، اور جب یہ چیزیں نہ ہوں، پیشانی نہ لگے یا ناک صحیح سے نہ لگے لیکن ہڈی جمے نہیں، صحیح سے نہ لگے، تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کرنے میں اس کی ناک زمین پر صحیح سے نہیں لگی، یا تو لگی لیکن ہڈی برابر سے نہیں جمایا، یا ناک تو صحیح سے جمایا، ہڈی صحیح سے جمایا لیکن پیشانی جو ہے وہ زمین پر صحیح سے نہیں جمایا، تو اس کا سجدہ جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، یعنی وہ سجدہ واجب کے خلاف ہوگا، اور جب وہ سجدہ واجب کے خلاف ہوا تو نماز ہی واجب کے خلاف مانی جائے گی۔ اور حکم یہ ہے کہ جب نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے تو پھر اس نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں نماز میں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب سجدہ کریں تو ان دونوں باتوں پر بہت اچھے سے خیال ہونا چاہیے کہ آپ کی ناک اور آپ کی پیشانی بالکل صحیح طریقے سے زمین پر ٹکے، زمین پر جمے اور سجدہ صحیح سے آپ کریں، ورنہ اگر آپ پیشانی صحیح سے نہیں ٹکاتے ہیں یا ناک کی ہڈی صحیح سے نہیں جماتے ہیں تو آپ کا سجدہ بیکار ہو جائے گا اور وہ نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، اور اگر آپ وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی نماز بیکار ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں نمازوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سجدہ کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، یا قیام کیسے کریں، یا ہم اتحیات کی حالت میں جب بیٹھیں تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، اور تاکہ انہیں بھی نماز کے مسائل جاننے کا موقع ملے، اور اگر نماز سے متعلق یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے پاس ہے، آپ کو اعتراض ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو کمنٹس کے ذریعے یا میرے نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ ضرور مسئلہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے کا جواب بہترین انداز میں اور تشفی بخش انداز میں دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کا جو اعتراض ہے اور آپ کے ذہن میں جو خلجان ہے وہ دور ہو جائے اور آپ شریعت کے مسئلے کو جان کر اس پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔